السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 87 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بچانے اور زمین کو ان کے فساد سے پاک کرنے کی خاطر کافروں کی ہلاکت کی دعا کرنے میں جلدی نہ فرمائیں، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ اس سے جزا کے لیے اعمال کی گنتی کرنا مراد ہے، یا فنا کے لیے سانسوں کی گنتی کرنا، یا دونوں مہینوں اور برسوں کی وہ مدت گنتی کرنا مراد ہے جو ان کے عذاب کے واسطے مقرر ہے۔ اس آیت میں کلام اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، البتہ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے میں تاخیر سے کام نہ لیں، بلکہ ان میں جلدی کریں، کیونکہ ان کی سانسیں بھی گنی جا رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعظ میں فرمایا کرتے کہ جلدی کرو جلدی کرو، یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ اس سے مراد سانس ہے اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے، پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 85 میں ارشاد ہے، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کو ترغیب دینے اور ڈرانے کے طور پر وہ دن یاد دلائیں جس دن ہم پرہیزگاروں اور اطاعت شعاروں کو ان کے اس رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر جمع کریں گے جو اپنی وسیع رحمت کے ساتھ انہیں ڈھانپے ہوئے ہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار اور اطاعت گزار بندوں کے اعزاز و اکرام کا ذکر ہوا، اور خبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جانے، وہاں ٹھہرنے، پھر وہاں سے جنت میں جانے کے عرصے کے دوران ان کے اعزاز و اکرام کا ذکر کثیر احادیث میں بھی کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہم یہاں پر 4 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا اور نہ ہی انہیں ہانک کر لایا جائے گا، بلکہ انہیں جنت کی اونٹنیوں پر لایا جائے گا جن کے مثل مخلوق نے دیکھی ہی نہ ہوگی۔ ان کے کجاوے سونے کے ہوں گے اور ان کی مہاریں زبرجد کی ہوں گی۔ پرہیزگار ان پر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پرہیزگاروں کو ان اونٹنیوں پر سوار کر کے لایا جائے گا جن کے کجاوے زمرد اور یاقوت کے ہوں گے اور جو رنگ وہ چاہیں گے اسی کے ہوں گے۔ تیسری حدیث حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پرہیزگار لوگ اپنے رب عز و جل کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کی عزت کی جائے گی، انہیں نعمتیں بخشی جائیں گی، انہیں سلام پیش کیا جائے گا اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چوتھی حدیث جامع البیان میں ہے کہ مومن جب خبر سے نکلے گا تو ایک حسین اور خوشبودار صورت اس کا استقبال کرے گی اور مومن سے کہے گی کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ مومن کہے گا نہیں، بے شک اللہ عز و جل نے تجھے بہت پاکیزہ اور خوشبو دی اور تیری بہت حسین صورت بنائی۔ وہ صورت کہے گی تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بہت عرصے تک تجھ پر سوار رہا اور آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ آیت نمبر 86 میں ارشاد ہے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ قیامت کے دن پرہیزگار مسلمان تو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے، جبکہ کافروں کا حال یہ ہوگا کہ انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ذلت و توہین کے ساتھ پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ یاد رہے کہ ایسی آیات جن میں کافروں کی کوئی سزا بیان کی گئی ہو، ان میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہوتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اس طرح کی آیات پڑھے یا سنے تو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ ایسی آیات سن کر ہمارے بزرگان دین کا کیا حال ہوتا تھا، اس سے متعلق ایک حکایت بیان کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت خوف کی وجہ سے قرآن پاک میں کچھ سننے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو وہ چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے، پھر کئی دن تک انہیں ہوش نہ آتا۔ ایک دن قبیلہ خشعم کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے یہ آیت پڑھی، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا آہ میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں، اے قاری دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا تو آپ نے ایک نعرہ مارا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک کافروں کا دوزخ میں داخلہ انتہائی ذلت و رسوائی اور مومنوں کا جنت میں داخلہ انتہائی عزت و احترام سے ہوگا۔ دوسری بات، کافر میدان حشر میں پیاسے ہوں گے۔ یاد رہے کہ مومنوں کے لیے حوض کوثر کی نہر میدان حشر میں آئے گی جس سے مرتدین روک دیے جائیں گے۔ یوں ہی ہر نبی کے امتیوں کے لیے ان کے نبی کا حوض ہوگا۔ آیت نمبر 87 میں ارشاد ہے لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گاروں کی شفاعت کا اذن مل چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی گناہ گار کی شفاعت کا مالک نہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مجرموں میں سے کوئی اس بات کا مالک نہیں کہ اس کی شفاعت کی جائے، البتہ ان میں سے جو مسلمان ہیں اس کی شفاعت ہوگی۔ یہاں ہم دو ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جنہیں بجا لانے والے بندے کا عہد اللہ تعالیٰ کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد نہیں، چاہے وہ اسے عذاب دے یا اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور دوسری
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے سنا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام اپنے رب عز و جل کے پاس ایک عہد لو؟ تو جو شخص یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ندا کرنے والا ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے؟ پس وہ آدمی کھڑا ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان